الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والو ایمان میں پورے داخل ہو جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکے۔ اسلام میں پورا داخل ہونا یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہر گھڑی، ہر وقت ایک اس نمونے کے مطابق ہو جائے جو جناب علی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اگر وہ نمونہ نہیں بنتا تو میں ناکام۔ مشکل یہ ہے کہ اس نمونے کو سیکھنے کے لیے بھی میں تیار نہیں، اس لیے میرے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اس لیے میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، اسی لیے میرے سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطان کی شیطانیت کا عنصر زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو قرآن میں جیسے اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے ایک گندے قطرے سے ہماری پیدائش ہوئی، تو اس گندے قطرے کو اللہ نے ماں کے رحم میں جا کے اس کے اوپر گوشت اور ہڈیاں اور وہ سارا نظام جو اللہ نے پورا ایک جسم بنا دیا، اور ناف سے اللہ نے اس کو رزق دے دیا۔ وہ بچے کی ناف سے اللہ پاک پورا اس ماں کے پیٹ میں اس کو سارا رزق پہنچاتا ہے، جہاں وہ اور ہل نہیں سکتا وہاں پہ وہ جتنا عرصہ اللہ نے لکھا وہاں پہ رہتا ہے، باہر آتا ہے دنیا میں تو اللہ ماں کے سینے سے اس کو دودھ کی نہریں جاری کروا دیتا۔ آپ سوچیں کہ انسان اس وقت کتنا بے بس ہوتا ہے کہ نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ چلنے جوگا ہے، نہ وہ یہ بتانے جوگا ہے کہ مجھے کیا ہے، بھوک لگی ہے یا نہیں لگی ہے۔ اللہ ماں کو اس بات کی یہ القائی شکل میں ماں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس وقت اس بچے کو بھوک لگی ہے، اس وقت اس بچے کو کوئی تکلیف ہے، اس وقت اس کو جو بھی اس کی حاجت ہے، جیسے وہ بچہ رفع حاجت کر دیتا ہے، پیشاب بستر پہ کر دیتا ہے، وہ ان ساری چیزوں میں سے ماں گزر رہی اور اس کو خوراک دے رہی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کا ایک ایسا عجیب نظام ہے، اللہ کے نے ماں کے دل میں اتنی محبت ڈال دی کہ وہ خود گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے، بچے کو چوکھے پہ کھلاتی ہے، وہ پوری رات روتا ہے، وہ پوری رات اس کے ساتھ بیٹھ کے گزارتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا نظام ہے جو اللہ نے اپنی مہربانی سے خاص الخاص ہماری حفاظت کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، سب کے لیے، ہم سب اسی طرح اس حالت سے گزر کے آئیں گے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے ماں جو ہے وہ میں ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہے، پھر وہ کہتی ہے اپنے ہاتھ استعمال کرو۔ تو یہ ساری القائی چیزیں یہ اللہ نے فطرت میں ڈالی۔ ہم گاؤں والے لوگ ہیں، دیکھتے ہیں جب ہمارے بھینس یا گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سیدھا ماں کے تھنوں کی طرف جاتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے یہ القاء ہوا ہوتا ہے کہ تم نے یہاں سے جا کے خوراک لینی۔ تو وہ بچے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا اپنے اس میں باڑے میں، تو وہ خود بخود ماں اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے تو وہ جا کے دودھ پیتا ہے۔ یہ عقل، یہ شعور انسان کو یا جانور کو کون دے رہے؟ اللہ دے رہے۔ اب جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، جو بھی ہے وہ سارے مراحل سے گزرتا ہے اور وہ خود کمانے کھانے لگ جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں یہاں تک تو ہم حیوان تھے، جب ہماری تعلیم و تربیت شروع ہوئی اللہ نے ہمیں علم عطا کر دیا،
جب علم عطا ہوا تو وہ علم میں سے ایک مثال کے طور پہ یہ علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرے. تو دین تو آ گیا نا. مسلمان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا اس کو بچپن سے ہی ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلا لفظ یہ اللہ بولے، پھر اس کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھا رہی ہے. پھر جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو پہلا لفظ جو ہے وہ ماں کی کوشش اللہ کا نام لینے کی. پھر وہ چھوٹی چھوٹی اس کو صورتیں دعائیں یاد کر. یہ اچھی ماؤں کی بات کر رہا ہوں. اللہ معاف فرمائے ہماری قوم میں آج کل اچھی مائیں نہیں رہی. ہم لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہو گئے. ہمارے اخلاقی طور پہ ہم بہت نیچے چلے گئے. کیا ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو. وہ جو ادخلوا فی السلم کافہ ہے وہ ہمارے سے نکل، ہم اس سے دور ہو. یہ تھا ادخلوا فی السلم کافہ کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی تربیت دیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس بچے پہ لاگو کرنا شروع کر دیں. اس بچے کے لاشعور میں جو چیزیں بچپن میں بیٹھ جاتی ہیں وہ ساری عمر اس کے لاشعور میں چلتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. جتنے ہمارے گھروں میں یہ انسٹرومنٹس پڑے ہیں، یہ گانے لگے ہوئے ہیں، یہ ڈرامے لگے ہوئے ہیں اور بچہ ماں کی گود میں ہے، ایک ماں کا بچہ بھی اس سے انفلوئنس ہوتا ہے. یہ سائنٹیفکلی پرووڈ بات ہے، سائیکولوجیکلی پرووڈ بات ہے. سائیکیٹرسٹ سے میں نے خود سنا ہے وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ آپ کے اثرات دے رہا ہو. یہی وجہ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنی کہ ہمارے گھروں میں یہ احتیاط نہیں ہوئی. یہ خواتین جو نیل پالش استعمال کرتی ہیں، جب نیل پالش آپ کے ناخنوں پہ لگی ہوئے تو آپ کا وضو نہیں ہو، آپ کا غسل نہیں ہو. یہ شرع کا مسئلہ ہے. میری بیٹیاں بھی شاید سن رہی ہوں، میری بچیاں سن رہی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسلام کا فقہ کا مسئلہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جن خواتین کے ناخنوں پہ نیل پالش لگی ہوتی ہے اور وہ اتار کے وضو کریں گی تو وضو ہوگا، ورنہ وضو نہیں ہوگا. اب معاملہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نے چھوٹا سا بچہ ہمارے پاس آیا، جو اچھی نیک مائیں تھیں وہ وضو کر کے دودھ پلاتی تھی بچوں کو. یہ اصحاب کے بار میں بھی ایسا ہوا، تابعین میں بھی ایسا ہوا، تب تابعین کے دور میں بھی ایسا ہوا. یہ فی زمانہ بھی ایسی مائیں ہیں بہت آٹے میں نمک کی طرح. ورنہ کچھ سال چند سال پہلے جو ہے وہ یہ معاملہ ایسے نہیں تھا. آپ سوچیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ، ان کے جو والد صاحب تھے اور والدہ تھی، والدہ بہت نیک خاتون تھی. ان کے جو علامہ اقبال کے والد تھے وہ کوئی، جب علامہ اقبال پیدا ہونے والے تھے تو ان کا کوئی کاروبار میں کوئی سود والا معاملہ تھا. ان کی والدہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ میرا بچہ اگر سود والا جو اس کو میں کھانے سے میں جو ہے اگر اس کی پرورش کروں گی، میں اس کو دودھ پلاؤں گی اپنا اور وہ میں سود والے کھانا کھا رہی ہوں، اس بچے پہ اثرات آئیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب علامہ اقبال پیدا ہو گئے تو انہوں نے اپنا دودھ علامہ اقبال کو نہیں پلایا. انہوں نے ایک بکری خرید لی. وہ بھی کون سی کیسے خریدی؟ ان کے پاس جو زیور ان کے ماں باپ نے دیا تھا وہ زیور بیچ کے انہوں نے بکری خرید لی اور وہ بکری کے دودھ سے علامہ اقبال کی پرورش کرنا. آپ دیکھیں ذرا اس ماں کا حال دیکھیں. اللہ نے توفیق دی ان کے والد صاحب کو، کچھ عرصے بعد انہوں نے وہ کاروبار چھوڑ دیا، خود بھی وہ نیک آدمی بن گئے. تو آپ سوچیں کہ وہ بچہ علامہ اقبال بنا جس کی جو کسی جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا تو کسی انگریز نے کہا، وہی کے اوپر بات ہو رہی تھی، ایک انگریز نے کہا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے نبی پہ وہی آتی ہے، کیسے آتی ہو؟ علامہ اقبال نے فرمایا او بھائی میرے پہ شعر اترتے ہیں، نبی پہ وہی کیسے نہیں اترتی؟
آپ دیکھیں نا، یہ کسی سمجھ والے کی بات. اور پھر وہ جو قرآن پڑھتے تھے، پھر یہی جو والد صاحب پہلے سود میں ملوث تھے، جب انہوں نے توبہ کی تو یہی والد صاحب علامہ اقبال کو پھر نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا قرآن پڑھو تو ایسے پڑھو کہ اللہ سن رہے ہیں. علامہ اقبال نے یہ واقعہ اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ میرے ابا جی نے مجھے یہ کہا اور میں ایسے قرآن پڑھا. تو آپ سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دینداری ہے یہ بچے سے شروع ہے، اور وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے پھر اس میں علم آتا ہے کہ اچھا یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ قرآن ہے. اس کو آپ بچے ہم جاتے ہیں، ہم تو خود دیکھتے رہے ہیں کہ چھوٹے سے ہوتے تھے چلو جاؤ مدرسے میں، وہ مسجد میں جاتے تھے بچے اس بارے پکڑ اور وہ قاری صاحب پڑھاتے تھے اور بڑے فخر سے مائیں بتاتی تھی اس بچے نے قرآن حفظ کر اتنے سپارے ختم کر لیے. یہاں جس کے قرآن خان ختم ہو گیا. آج کے زمانے میں چند لوگوں کے سوا ایسا معاملہ ہو نہیں رہا. ایک بات. دوسری بات، آپ نے گھر میں ٹی وی رکھا، آج سے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، 1500 سال ہو گئے. قرآن میں سورت لقمان کی جو پہلی آیات ہیں، سورت لقمان، اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، پہلی چند آیات 2 یا 3 آیات میں ہی ہے لہو الحدیث، یہ لفظ لکھا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لہو الحدیث کا جو تفسیر بیان فرمائی وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے کہ پیسے دے کر کھیل تماشا خریدنا. تو پہلے زمانوں میں جب یہ ٹی وی والی نوست نہیں آئی تھی، یہ کمپیوٹر والی نوست نہیں آئی تھی. کمپیوٹر کی نوست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے اس پہ گیمیں کھیلتے ہیں، بچے اس پہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں. جب یہ نوستیں نہیں آئی تھیں تو لوگ پیسے دے کر بازار جاتے تھے تماشا دیکھنے کے لیے. اس وقت یہ جو غلط قسم کا جو بھی کاروبار تھا، لوگ پیسہ دے کر وہاں جا کے وہ اپنا وہ جو کرتا تھی وہ شروع کرتا. آج کل کیا ہوا، ہم نے پیسے دے کر اپنے گھروں میں وہ ٹی وی لگا دی. وہی سارا کنجر خانہ جو ہم اس زمانے میں لوگ کہیں کسی بازار میں جا کے دیکھتے تھے اور وہ تماشے کسی جگہوں پہ جا کے دیکھتے تھے، مخصوص جگہیں ہوتی تھیں، اب وہ ہمارے گھروں میں آ گئے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور ہم ٹی وی کو بھی دیکھنے کے لیے بڑے شوق کیا جی خبریں دیکھ رہے ہیں. اور کس کی خبریں دیکھ رہے ہیں آپ کو اپنی خبر نہیں پتا کہ آپ نے مر جانا ہے. آپ کو مجھے اپنی خبر نہیں پتا کہ میں نے ایک دن اس دنیا میں نہیں رہنا. یہ جتنا مال متا، یہ جتنی میری چیزیں، جتنی میری آسائشیں، یہ سب ختم ہو جائے گی، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں جانا. اور جو کفن ہے وہ بھی نصیب ہوگا تو پتہ نہیں ہوگا، نماز جنازہ کو پڑھائے گا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسے خدا نہ خاصہ کریش ہو کے کوئی اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہو گیا تو خدا نہ خاصہ میت بھی نہیں ملتی. تو کون نلائے گا، کون دفنائے گا، کون کفنائے گا؟ بیٹا اس کو لے جائیں، آپ اس کو لے جاؤ یہاں سے. تو اس لیے میرے عزیز یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا بہت دھیان کریں. اب بات آ گئی تو دخولوا فی السلم کافہ پہ. یہ کیا ہے؟ دین میں پورا داخل ہونا. یعنی ہمارا فجر کی نماز سے شروع ہو کر کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے باہر. اس سے پہلے ہمیں یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. وجہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہ انہوں نے پہلے پوچھا کیا مسلمان چور ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے پوچھا کیا مسلمان ڈاکہ بھی ڈال دیتا ہے؟ فرمایا ہاں. پھر اسی طرح 2-4 اور سوال کیے تو آخر میں پوچھتے کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں.
مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اب میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو ذرا گیج کر لیں ہم کہاں کھڑے. اگر تو میں مومن ہوں تو میں جھوٹ نہیں بولوں. اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں مومن نہیں. اتنا سا پیمانہ ہے، اس سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ جب آپ پورے کے پورے دین میں داخل ہوں گے تو پہلے سوچنا ہی ہے کہ میرے اندر جھوٹ تو نہیں. اگر ہے تو پھر مومن تو نہیں بنوں گا نا جب تک میں جھوٹ سے توبہ نہ کروں اور پھر بالکل اس سے دور ہو جاؤں. اس طرح باقی بیماریاں جو میرے اندر ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے جو سمجھ آتی جائے گی میں اس سے معافی مانگتا جاؤں. پھر ان بیماریوں کو جلدی ختم کرنے کے لیے یہ اہل اللہ کے پاس جب بندے آتے ہیں نا، اللہ والوں کے اہل اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کے جو اہل و عیال ہیں، ان کے پاس جب بندے آتے ہیں کہ بھائی حضرت صاحب کو جا رہے ہیں یا فلانے بزرگ کو جا رہے ہیں، وہ پہلا کام یہ کہتا ہے توبہ کرو، ساری چیزوں سے توبہ کرو، کچھ نہیں غلط کرنا. اگر لوگوں کے حق نہیں دیے ہوئے دے کے آؤ، اگر لوگوں سے کوئی لین دین تھا ختم کر کے آؤ، اور یہ توبہ کرو کہ آج کے بعد میں یہ غلط کام کوئی بھی نہیں کروں گا. تب جا کے وہ حضرات ذکر کی تعلیم فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر چیک رکھتے ہیں کہ یہ نہ کرنا، یہ چیز نہ کرنا. جیسے جھوٹ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جھوٹ بولو گے تو دائرہ ایمان سے بھی خارج ہونے کا خطرہ ہے. حدیث کے مطابق فرض کر رہا ہوں ہم کے یہ احساس ہی ختم ہو گیا، ہم لوگوں میں یہ احساس ختم ہو گیا، اسی لیے ہمارا دین میں داخلہ ہو نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ ہم بربادیوں کی طرف جا رہے ہیں. ہماری پوری امت اس وقت اس طرح دھیان نہیں دے. حالانکہ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ہم بار بار یہود اور نصارہ کی طرف جاتے ہیں. ہمارے سارے کام، ہمارے سارے سٹائل، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا چالنا سب یہود اور نصارہ کی طرف. اسلام والی بات رہی. پھر میں کہوں میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیسے ہو؟ اس کی مثال ایک دو پہلے غالباً میں نے کہیں دی تھی. ایک بزرگ سے یہ بات مجھے پتہ لگی تھی. انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو اے سی ہے نا کمرے میں لگا ہوا، وہ اے سی نیا ہو، بجلی پوری ہو، اس میں گیس پوری ہو، لیکن وہ کمرے میں لگا دیں، ساری اس کی شرائط پوری کر لیں، ٹھنڈا نہیں ہو رہا. کیا وجہ؟ اب وہ آپ بندوں کو بلاتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں جی گیس پوری، ساری چیزیں ٹھیک ہے. تو کہیں کمرے میں کوئی نہ کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ کمرے کا ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہو رہا، اس کا تھرموسٹیٹ کام نہیں کر رہا. اسی طرح میرا معاملہ ہے، میں نے آنکھوں کی کھڑکی بند نہیں کی اور میں کہتا ہوں کہ ذکر سے میرے دل کو اطمینان نہیں ہو رہا. میں نے کانوں کی کھڑکی بند نہیں کی کہ میں نے آنکھوں سے جو غلط چیز دیکھنی تھی وہ نہ دیکھوں، میں نظر کی حفاظت نہ کروں تو یہ کھڑکی کھلی ہوئی. جب میں کانوں سے غلط چیز سنوں گا اس کا مطلب ہے کہ یہ کھڑکی بھی میں نے کھولی ہوئی. جب میں زبان سے غلط کام کروں گا، ہاتھ پاؤں سے غلط کام کروں گا، تو میں نے یہ کھڑکیاں بھی بند نہیں کی. تو مجھے کیسے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اطمینان کہاں سے آئے گا بھائی؟ نہیں ہو سکتا. نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی، کانوں سے غلط چیز سننے سے اجتناب کرنا پڑے گا، آپ کی زبان سے غلط بات نہ نکلے. اس کے اوپر آپ کا یہ مراقبہ کیا چیز ہے؟ یہ یہی ہے کہ دھیان رکھو. میں اپنی زبان سے غلط بات نکالنے پہ دھیان رکھوں، میں بولنے سے پہلے سوچوں کہ کیا یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف تو نہیں، تب بولوں. میں آنکھ اٹھانے سے پہلے دیکھوں کیا یہ محرم نامحرم والا معاملہ تو نہیں، میں ایسے غلط جگہ پہ تو نہیں دیکھ رہا. یہ بچیوں میں بھی یہ معاملہ ہے، یہ بچوں میں بھی یہ معاملہ
یہ بوڑھوں میں بھی یہ معاملہ ہے، جوانوں میں بھی، نظر کی حفاظت نہیں کرتا. نظر کی جو حفاظت نہیں کرتا وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے ایک نلکے کے نیچے اپنا برتن رکھا ہوا پانی بھرنے کے لیے اور برتن ٹیڑھا کیا، پانی آتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ کے نبی کے دوستوں نے یہ فرمایا کہ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت نہیں مل سکتی، جو مرضی کر. تو یہ اے سی والی مثال جو میں نے دی وہ یہی ہے کہ ساری کھڑکیاں بھی بند ہو، سارے دروازے بھی بند ہو، کوئی درز بھی نہ کھلی ہو، ٹھنڈا تھا. اچھا اب اے سی میں گڑبڑ ہوگی آپ کی، تو جو بندہ اس کو ٹھیک کرنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کی پائپ لائن میں ایک خاص قسم کی وہ ایک گیس چھوڑتے ہیں، اس گیس کو پائپس میں چھوڑنے کے بعد اس کو 24 گھنٹے ویٹ کرتے ہیں. تو صبح جا کے پریشر دیکھتے ہیں کہ اس کا پریشر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب لیکیج نہیں ہے. اگر لیکیج ہوگی تو اے سی کولنگ نہیں کرے. یہی مثال ہماری دین پہ ہے. اگر ہم نے اپنی عبادات میں اخلاص نہیں لایا، اگر ہم نے اپنی عبادات میں اللہ کا جو حضوری ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی کی وہ جو حدیث ہے، حدیث احسان، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، جس کے آخر پہ یہ فرمایا کہ اللہ کی بات ایسے کرو کہ جسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں یہ خیال کرو. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو جو بول رہے ہو وہ اپنے کانوں کو سناؤ. یہ حکم ہے. جب حدیث آ گئی تو حکم آ گئی، تو بات تو ختم ہو گئی. تو یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے مشکل ہیں. ان کے پیچھے ہمیں اپنی جان مارنی پڑتی ہے، ان کے پیچھے ہمیں دھکے کھانے پڑتے ہیں، تب جا کے یہ معاملات سمجھ آتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں، آپ بچے کو پڑھانے لگتے ہیں کتنی مشکل ہوتی ہے. اے ای یا الف اے جب اس کو پڑھا رہے تھے نہیں، اس کو پک نہیں کرتا. پھر آپ مختلف طریقوں سے کوئی ڈائیگرامز بنا رہے ہیں، کوئی کھلونے دے رہے ہیں، کوئی چیزیں دے رہے ہیں. یہ آپ کر کے تو آپ جا کے یہ بچے کو تعلیم دیتے ہیں. یہ جو ہمارا نفس ہے یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ ہمیں ہر برے کی طرف لے کے جاتا ہے. اب اس کی 3 حالتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی. پہلی حالت کیا ہے؟ پہلی حالت یہ ہے جناب کہ ہم ان النفس الامارۃ بالسوء، کہ بے شخص نفس امارہ برائی کی طرف جاتا ہے. یہ ایک قسم ہے، نفس امارہ برائی کی طرف جا رہا ہے. دوسری قسم اللہ نے کیا فرمائی؟ اللہ نے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی. نفس لوامہ کو بزرگوں نے یہ بیان فرمایا کہ یہ کبھی برائی کی طرف جاتا ہے، کبھی اچھائی کی طرف جاتا ہے، اور کبھی برے کاموں میں چلا جا رہا تھا، پھر خیال آتا ہے توبہ کرتا ہے، اچھے کاموں میں چلا. یہ آپ لوگوں کا نفس ایسا ہوگا، میرا تو لوامہ ہے بھائی، برائی کی طرف جاتا ہے. پھر معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہوں، چلو لوامہ سے نکل کے میں امارہ میں آتا ہوں، پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ معافی مانگتے رہتے ہیں. یہ ہم سب کا یہ حال ہونا چاہیے. اس سے بہتر حال اگلا تیسرا جو نفس کی جو ہے نفس مطمئنہ. اب امارہ برائی پہ مائل ہے، نہ نہ نفس الامارہ بالسوء، امارہ برائی پہ مائل ہے. لوامہ کبھی برائی کبھی اچھائی پہ ہے. اور نفس مطمئنہ، اس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہے اطمینان والا نفس، ارجعی، لوٹ جا اپنے رب کی طرف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی تم بھی راضی ہو، اللہ بھی راضی. فادخلی فی عبادی، یہاں ذرا آپ رک کے سوچیں. اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں داخل ہو جائے. اگلا فکرہ کیا ہے؟ فادخلی جنت، میری جنت میں چلے جائے. میں بندوں میں داخل ہوں گا تب جب میرا نفس مطمئنہ ہو جائے گا. نفس مطمئنہ کب ہوگا؟ جب وہ برائی سے فارغ ہو جائے گا.
اپنی اچھائی کی طرف سارا جائے گا، ادخلوا فی السلم کافہ میں سے گزر کے جائے گا تو نفس مطمئنہ ہو. یہ ذرا مشکل کام، اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے مجاہدہ چاہیے. آج کل کے زمانے میں آپ تھوڑا سا مجاہدہ کریں، اللہ اجر زیادہ دیتے ہیں. کیوں؟ طاغوتیت چھائی ہوئی، دجل کا زمانہ آ گیا ہے. یہاں حرج بھی چل رہا ہے. حدیث مبارک میں حرج کا لفظ استعمال ہے کہ مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کیوں مر رہا ہوں، اور مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کیوں مار رہا ہوں، اور دونوں جانیں گے. اللہ معاف. یہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے. میں نے آپ سے عرض کیا. اس لیے میرے عزیز جو کوشش ہے وہ یہ ہے، میری اور آپ کی ہونی ہے چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں پہ دھیان دیں، ہم ذکر فکر پہ دھیان دیں، ہم قرآن کی تلاوت پہ دھیان دیں. جب یہ چیزیں ہماری ٹھیک ہوں گی، اللہ قرآن کی سمجھ بھی عطا فرمائے گی. اس سمجھ کے لیے شرط کیا ہے؟ تزکیہ. اور یہ تزکیہ کا جو معاملہ ہے وہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ میرے اندر جو سانپ تکبر کا کھڑا ہے اس سانپ کو مارنا ہے. میرے اندر کینہ، بغض، حسد، ریا، عجب، حسد، غیبت، یہ جو سانپ میرے اندر نفس نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کو مارنا ہے. اس لیے ہم اللہ والوں کو جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کو جا کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان سے یہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ پاک کی مہربانی سے اس آسانی سے یہ چیز سیکھ جاتے ہیں، ورنہ تو ایک مدت مدید چاہیے. پرانے زمانے میں لوگ قوا مضبوط تھے، جسمانی طور پہ وہ فٹ لوگ تھے، اور ان کو بڑی محنت سے رزق ملتا تھا. آج کل ہم جسمانی طور پہ کمزور ہیں اور تھوڑی سی محنت میں ہمیں رزق مل جاتا اور وافر مل جاتا، اور اس کو ہم نے بے شرع طریقے سے استعمال کیا تو ہمارے اندر بیماریاں، ہم موٹاپے کا شکار، ہم پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں اپنے اندر لے کے بیٹھے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ دین سے دوری. اس لیے میرے عزیز اس کی کوشش کریں کہ آپ دین میں پورے پورے داخل ہو جائیں. آپ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، تہجد کے وقت آپ اٹھنے کی کوشش کریں، دعائیں مانگیں، اللہ تہجد نصیب کر دے. یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں پہلے آسمان پہ تجلی لے کے آتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی ہے مانگنے والا مانگے. تو مجھے کیا ضرورت پڑی کسی کو جا کے یہ جی میرا فلانا کام کر دے، یہ جی مجھے گھر میں پریشانی ہے، یہ میری نوکری نہیں لگ رہی. اور بھائی جب اللہ خود موجود ہے پہلے آسمان پہ آ کے فرماتے کہ میں ہاں بولو، کوئی مانگنے والا ہے تو مانگے، کوئی معافی مانگنے والا ہے تو معافی مانگے. تو یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ اللہ نے بڑی خاص نماز دی. تو جن حضرات کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی قسم کا بھی پرابلم ہو، تہجد کے وقت اٹھ جائیں فجر سے پہلے. یعنی جب روزے کی اذان ہوتی ہے نا رمضان میں، تو وہ فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے. آج کل 4:20-25 پہ یہ ٹائم آ رہا ہے، تو آپ 3:30 اٹھ جائیں. آپ اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں وضو کر کے اور نفل پڑھیں. 6 پڑھیں تو بہتر ہے، ویسے 2، 4، 6، 8، 12 ان میں سے کوئی بھی تعداد آپ نفل پڑھیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اور روئیں، دعا کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہر دعا اللہ قبول فرمائے. اللہ خود کہہ رہے ہیں مجھے یا آپ کو کسی کو گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور انہوں نے فرما دیا. تو یہ کریں، دین میں داخل ہونے کی مہربانی فرما کر کوشش کریں تاکہ اللہ میاں آپ کے میرے راستے آسان کریں. وما علینا الا البلاغ. مراقبے کے لیے بیٹھیں 5 منٹ، دل میں یہ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے اللہ کا نور صحابہ گوار اور مشائخ اعظام سب کے سینے سے ہوتا ہوا ہمارے سینے پہ وہ روشنی و نور آ رہا ہے، اور دل میں اللہ 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 خیال سے کریں، زبان نہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. السلام علیکم. الصلاۃ والسلام علی رسول کریم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا، اگر آپ نے رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہم خسارے والے میں سے ہو جائیں گے. یا اللہ ہمیں اپنا ذکر فکر کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں اپنے دین میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ سب چیزیں آپ کی توفیق سے ہیں، اگر آپ کی توفیق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ہم میں نیکی کی توفیق آپ عطا فرماتے. جو برائیاں ہیں وہ ہمارے نفس کی شرارتیں ہیں، کیونکہ آپ نے ہمیں اتنی آزادی دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے نفس کی بات مانیں یا آپ کی مانیں. ہم مغلوب ہو جاتے ہیں اپنے نفس سے اور اس کی طرف چل پڑتے ہیں. مہربانی فرما کر ہمیں اپنے ساتھ رکھیں اور ہمیں نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب آپ کے بندے اور بڑے مجبور اور گندے، ہم سے اچھے کام نہیں ہوتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، لیکن ہم نہیں. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل نہیں کیا. ہماری ماؤں بیٹیوں بہنوں نے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سنت پہ عمل نہیں کیا اور ہم بڑے نقصان میں تھے. اسی لیے ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں. اللہ آپ مہربانی فرمائے، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری ماؤں کی حفاظت فرمائے، ہماری بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کی عزتیں محفوظ فرمائے. اللہ ان کو پردے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ عورت جو ہے یہ پردے کا نام ہے، یہ پردے میں ہی ہے. جب یہ باہر آئے گی اس کا سخت نقصان ہے. اللہ کے نبی کی حدیث مبارک، جس عورت کا جسم اس کے کپڑوں میں سے ظاہر ہو جائے تو جنت کی خوشبو 500 میل تک سنائی آتی ہے. خوشبو وہ 500 میل تک بھی جنت کے قریب نہیں جا سکے گی. اس لیے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرم اور پردہ نصیب فرما. اللہ ان کو ایمان اور میں سلامتی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے. اللہ ہمیں اچھی مائیں دیں، جو ہمارے دیندار بچے، ہمارے اس دین کی خدمت کرنے والے بچے ہمیں ملے، تاکہ آپ کا دین سربلند ہو. ہم اس دین کو سربلند نہیں کر سکتے جب تک آپ کی توفیق نہ ہو. اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ ہمارے قرض اور مرض سے ہمیں نجات دلائے. اللہ ہمارے جتنے جو بھی ساتھی ہیں، ہمارے سارے جتنے بھی احباب ہیں، ان سب کے کوئی نہ کوئی مسائل ہیں جن میں وہ غریب بڑے پریشان ہیں. اللہ ان کی مدد. اللہ جن کے کوئی معاملات، کوئی کیس ہیں، کوئی کسی بھی قسم کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، اللہ اس سے نجات عطا فرمائے. اللہ ہم آپ کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے. ہمیں اپنی جناب سے ہمارے لیے اس کو بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری یہ باتیں کرنے اور سننے کو قبول فرمائے. آپ کا بڑا احسان ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین آمین یا رب العالمین. جی پروفیسر. آپ چلے تب کیسی آپ کی آج؟ یہ کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو اس سے پوچھ سکتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال پوچھ سکتے ہیں. کل عاشورے کا دن ہے جی. اس روزے کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور کیونکہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ مسلمان رکھیں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھیں. تو یہ اس کے بہت سے فضائل ہیں. آپ کو یہ دین کی کتابوں میں لکھے ہوئے مل جائیں گے.
وہ آپ دیکھ لیں، کوئی لمبی بات ہے، اس لیے میں نے ایک میسج کیا تھا ابھی، اس پہ ایک بزرگ نے مجھے بھیجا تھا، وہ اس کو پڑھ لیں اس خانقاہ نقشبندیہ عابدیہ والے پہ، اور یہ روزے کی کوشش کریں، اور اس دن میں کھانوں میں جتنا بھی زیادہ اپنے گھر پہ خرچ کریں گے اللہ پاک اس میں سال کے لیے برکت دے دیں گے۔ آج ہی میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو سن رہا تھا، فرما رہے تھے کہ یہ بہت رزق میں برکت پورے سال کے لیے حاصل کرنے کے لیے آج یہ جو عاشورہ کا دن آئے گا صبح 10ویں محرم، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، گھر والوں کے اوپر زیادہ خرچے کریں، کھانے اچھے پکائیں، اپنے دوست احباب کو بھی ادھر ادھر گھر والوں کو محلے میں جس طرح بھیجتے ہیں وہ بھیجیں، غریبوں کو کھلائیں، آپ کے گھر میں اللہ رزق کی کمی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اجازت پروفیسر صاحب، جی سر، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔